اجمل صاحب، اردو ہندوستان اور پاکستان میں جو شاعری ہوتی ہے وہ آپ کے رسالے میں ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ شاعری نہیں ہو رہی، یا آپ کا رسالے کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ کو شاعری نہیں چھاپنی ہے، باقی چیزیں رہیں گی؟ نہیں، شاعری تو ہم نے بہت چھاپی ہے، یعنی اردو کی بھی اور ترجمہ کی ہوئی بھی، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کی شاعری چھاپی ہے. مثلا نثری نظم کی فارم پر ہمارے یہاں زیادہ زور دیا جاتا ہے ہمارے رسالے میں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بطور فارم دوسرے رسالوں نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے. اور ایک ضمنی وجہ یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ فارم پسند ہے پڑھنے والے کے طور پر، تو ہم نے اردو کے بہت سارے شاعروں کو چھاپا ہے. افضال احمد سید، رضا عباس اور ذیشان ساحل، سعید الدین، یہ لوگ اپنی نظمیں ہمیں چھاپنے کے لیے دیتے رہے، باقاعدہ ان کی کلیات آپ نے تو وہ پھر ہم نے ظاہر کتابیں بھی ان کی چھاپی. لیکن یہ کہ صرف یہ نہیں ہے، فہمیدہ ریاض کی بہت سی نظمیں جو ہیں وہ نثری نظم کی فارم میں نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں چھپی ہیں. محمد انور خالد جو میٹر میں لکھتے تھے. غزلوں سے ہم نے بڑی حد تک اجتناب کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ غزلیں کیونکہ ہر جگہ چھپ جاتی ہیں تو ان کو یعنی اسپیس کی اتنی ضرورت نہیں ہے ہمارے رسالے میں. تو شاعری بہرحال ایک خاص طرح کی شاعری تو آج بھی چھپتی رہی ہے. جی اجمل صاحب، یہ جو تحریکات ہمارے ہاں آئیں، ترقی پسندی، جدیدیت یا مابعد جدیدیت، آپ چونکہ ایک بہت بڑا رسالہ نکالتے ہیں اردو کا، آپ کس کو بہتر خیال کرتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تحریکات کے بغیر بھی ہم اچھا ادب تخلیق کر سکتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ادب تو ان تحریکات سے الگ رہ کے شروع سے تخلیق کیا جاتا رہا ہے. جی. اور یہ ایک تو یہ تینوں جو چیزیں آپ نے بتائیں تحریکوں کے طور پر، یہ تینوں غیر ضروری چیزیں. جی. مطلب ان کو نہ ادب تخلیق کرنا تو چھوڑیے، اس کے لیے تو ظاہر ہے اس قسم کی کسی تھیوری کی ضرورت نہیں پڑتی. ادب کو سمجھنے پڑھنے کے لیے بھی یہ بالکل مددگار ثابت نہیں ہوتی، اور نہ مطلب ان سے کوئی کسی ادب اور سماج کے رشتے کو سمجھنے میں کوئی مدد ملتی ہے. تو یہ اپنی اپنی تھیوریز لوگ بنا لیتے ہیں، اور وہ پھر جو تخلیقی ادب ہے اس سے الگ ایگزسٹ کرنے لگتی ہیں، ان کا اپنا ایک وجود ہو جاتا ہے. میرے خیال سے پورا وجود ہی غیر ضروری ہے ان تحریکات کے حوالے سے. سر سید پہ آپ کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا، حالانکہ سر سید پہ اس طرح کی باتیں اور لوگوں نے کی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ وہ کہیں مسلم یونیورسٹی یا مسلمانوں کے حوالے سے سر سید کے وہ افکار جن کا ذکر آپ نے کیا ہے اس میں، وہ کہیں نہ کہیں ہماری ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے، ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، اور زیادہ تر مسلمان یہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ سر سید کا قائم کردہ ادارہ ہے، اور آج مسلمان جہاں پہ ہیں وہ سر سید کی دین ہے، سر سید کی وجہ سے. لیکن ایک بات جس کا ذکر آپ نے کیا کہ سر سید ایک تو اردو کی تعلیم کے خلاف تھے. ظاہر ہے عبداللہ کالج جو بنا تو وہ کسی اور نے قائم کیا، اور دوسرا جو مسلمانوں میں بھی اشرافیہ ایک خاص طبقہ تھا جس کے قائل تھے کہ یہ تعلیم حاصل کر لیں، باقیوں کے لیے کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ مزید آپ کو بتانا چاہیں گے؟ یہ تو خیر بہت بڑا موضوع ہے، کیونکہ دیکھیے اقبال کی طرح یا کسی بھی بڑے تہذیبی کردار کی طرح سر سید بھی ایک بہت اہم شخصیت ہے، اور ان کی باتوں کو اس طرح سے آپ سرسری طور پر کسی ایک طرف ڈال کے ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ان کی زندگی ایک بہت ہی عملی زندگی تھی، اور وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں اپنے خیالات تقریروں میں اور اپنی تحریروں میں اور اپنے رسالے کے ذریعے ریکارڈ کرتے جاتے تھے. تو اب جب اتنے عرصے کے بعد ہم بیٹھ کر اس کو پڑھتے ہیں تو ان میں سے بہت ساری چیزوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. تو وہ جو میں نے جو
جن باتوں کی نشاندہی کی تھی وہ ایک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے نہ کی گئی ہو. ظاہر ہے وہ سب چیزیں ان کی تحریر کا بھی حصہ ہے. تحریر کا بھی حصہ ہے, ان پر تبصرے بھی ہوتے رہے ہیں. تو اب اس میں ایک سیدھی سی بات جس کو سمجھنے میں لوگوں کو اب دقت ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کے ذہن میں مسلمان کا تصور جو تھا وہ شرفا تک محدود تھا. اور جیسے وہ اپنے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک قوم کے طور پر اس غدر کے زمانے میں انگریزوں کا مکمل وفاداری کے ساتھ ساتھ دیا, لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جلاہے بدذات جو تھے ان کا تار ٹوٹ گیا تھا اور وہ اس بغاوت میں سب سے آگے آگے تھے. تو اب اتفاق کی بات ہے کہ جلاہے بھی مسلمان بنکروں کو کہتے ہیں. تو اب ان کے ذہن میں ایک بات واضح تھی کہ جب وہ مسلمان کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کے ایک وہ 4 ذاتیں ہوتی ہیں جن کو اعلیٰ ذاتیں سمجھا جاتا ہے. تو باقیوں کو وہ مسلمان کھانے میں نہیں لاتے. تو اب آج اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ مسلمان کی تعریف اس وقت بھی وہی تھی جو آج ہے تو وہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے. دوسرے تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات بالکل واضح تھے. ایک تو یہ کہ لڑکیوں کو وہی پرانی روایتی تعلیم دی جانی چاہیے اور ان کو ایسی تعلیم نہیں دی جانی چاہیے جس سے وہ کوئی یعنی ورک فورس کا حصہ بن سکے. اچھا, یہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اشرافیہ جی صرف ان کے, باقی تو خیر باقی لڑکیوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. پڑھیں گی بھی تو وہی اشرافیہ کی بچیاں جو ہیں وہ بھی خاص طور سے وہ بھی صرف. اور دوسرے یہ کہ جو لوگ شرفا میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے وہ یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو جدید تعلیم دی جائے یا ان کو انگریزی کی تعلیم دی جائے. تو وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بریلی کا ایک مدرسہ تھا جس کے افتتاح کے لیے ان کو بلایا گیا تھا اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں اس مدرسے میں بھی ماڈرن ایک یعنی انگریزی تعلیم اور جدید علوم کی تعلیم شروع کی جائے. تو سر سید نے اس کی اپنے تقریر میں مخالفت کی اور کہا کہ جس ماحول سے, جس پس منظر سے, یعنی جس طبقے اور جس ذات سے یہ لڑکے آتے ہیں جو آپ کے مدرسے میں پڑھیں گے ان کے لیے انگریزی تعلیم دینا بالکل فائدہ مند نہیں ہوگا. اور ان کو صرف جو اردو اور حساب کتاب اور جو مذہبی قاعدے ہیں وہ پڑھا دیے جائیں اور کچھ نماز روزے کے احکام ان کو بتا دیے جائیں, اتنی تعلیم ان کے لیے کافی ہے. تو یہ ان کا خیال تھا. اب جس پر ہم ایک بالکل معروضی طور پہ غور کر سکتے ہیں کیونکہ اب میرا تعلق تو اشرافیہ سے نہیں ہے, یعنی ہم جس بیک گراؤنڈ سے آئے وہ وہی بیک گراؤنڈ تھا جن کے لیے انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا کہ جدید تعلیم حاصل کی جائے. لیکن یہ کہ زمانہ تو کسی کی رائے کی پرواہ نہیں کرتا. تو اب میرے والد نے انگریزی تعلیم حاصل کی, گریجویشن کیا, وہ اپنے خاندان کے پہلے گریجویٹ تھے. تو یہ تبدیلی تو آپ ایک حد تک روک سکتے ہیں, اس سے آگے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کی کوششیں روکنے کی اب بھی جاری ہیں اور جو ہماری تعلیمی پالیسی ہے پاکستان میں اور یعنی یہاں شمالی ہندوستان میں وہ تقریباً انہی اصولوں پر چل رہی ہے. تو اب میں سرکاری اسکولوں کا تو کمپیریزن نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان میں وہ اردو میڈیم میں تعلیم دیتے ہیں, یہاں بعض جگہ دیتے ہیں اور بعض جگہ نہیں دیتے. لیکن جو دونوں جگہوں پر جو کمیونٹی کے انیشیٹو سے جو ادارے چلتے ہیں تعلیم کے وہ مدرسے ہیں. تو جو کمیونٹی کے اپنے پیسے سے چلتے ہیں اور اپنی ایفرٹ سے چلتے ہیں. تو جو لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی اس قسم کی تعلیم نہیں دینا چاہتے. اپنے بچوں کو وہ جدید انگریزی تعلیم دینا چاہتے ہیں, لیکن جو سر سید کے لحاظ سے, سر سید کی تعریف کے لحاظ سے جو لوگ شرفا سے خارج ہیں اور کلاس کے اعتبار سے وہ نیچے ہیں
ان کو وہ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ مطلب اردو. ان کے لیے شرفا پیسہ تو خرچ کر رہے ہیں ہاں. لیکن چاہتے یہی ہاں ہیں تو کہ وہی تعلیم حاصل میں تو یہ اس سے آگے جا کے یہ کہوں گا کہ شرفا جو ہیں جو اردو بولنے والے شرفا مسلمان وہ ان کو یعنی جاہل اور کم علم رکھنے کے لیے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. یہ ان کی انویسٹمنٹ اس کام کے لیے ہے کہ وہ جدید تعلیم حاصل کر کے ان کے مقابلے پہ نہ آ جائیں. اجمل صاحب ایک آخری سوال. آپ نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی, پھر غالباً ایم بی اے کیا, آپ بینک کے بھی ملازم رہے, اور پھر لیکن یہ ادبی سفر جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا, آپ رسالہ بھی تب نکالتے رہے. ادب میں دلچسپی آپ کی جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوئی, اور اس زمانے میں جس زمانے میں آپ نے یہ رسالہ نکالا تو کون کون لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا, جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے؟ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ادب جو ہے وہ صرف ادیبوں کا جی مسئلہ ہے, تو میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ ادب پڑھنے والے جو ہیں مختلف بیک گراؤنڈ سے آ سکتے ہیں, بلکہ آنے چاہیے. تو اب آپ اگر کسی دفتر میں کلرک کا کام کرتے ہوں یا کہیں افسر ہوں یا کوئی کاروبار کرتے ہوں اور ساتھ ساتھ ادب بھی پڑھتے ہوں تو اس کو اتنا شاید یعنی معیوب نہیں سمجھا جاتا یا اس کا اتنا نوٹس نہیں لیا جاتا. انجینئرنگ وغیرہ کا کچھ ذرا زیادہ لیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے تو کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ آپ کا پیشہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ ضروری نہیں ہے کہ ادب کے پیشے سے ہی وابستہ ہوں. لیکن یہ کہ ادب پڑھنا اور پھر اس پڑھنے میں شریک کرنا, جیسے میں نے کہا کہ میری جو دونوں سرگرمیاں ہیں ترجمے کی اور ادارت کی, تو وہ تو اس زندگی کا حصہ ہے جو پڑھنے والے کے طور پر. شروعات کی ابتدا کی تو کون سے لوگ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ رہے؟ ہاں اصل میں تو یہ کوئی ذاتی یعنی بالکل نجی قسم کا انیشیٹو تو تھا نہیں. ہم لوگ تھے جو دوستوں کی ایک یعنی منڈلی سمجھ لیں, تو ہم لوگ ملتے تھے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ تو مجھ سے سینئر تھے عمر میں. اسد محمد خان تھے, افضال احمد سید تھے, اور سعید الدین تو خیر میرے ساتھ کی. تو ہم سب لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جو خاص قسم کا لٹریچر ہے جو ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں, جس کی پسندیدگی ہم شیئر کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک الگ سے ایک رسالہ نکالا جائے. تو ممکن ہے کہ کچھ اور لوگ ایسے ہوں جو اس فارمیٹ کا رسالہ پسند کریں, اور تو وہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ باقی دنیا کے ادب کے ساتھ مل کر ہمارے ادب کی اور جو اس خطے کا ادب ہے اس کی کیا صورت بنتی ہے. تو وہ ہم سب کی دلچسپی کی چیز تھی, تو ان سب نے ظاہر ہے کہ اپنی ساری چیزیں دیں, اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے مستقل. یہاں سے مثلا نیر مسعود صاحب اپنی کہانیاں ہمیں بھیجتے رہے. تو ظاہر ہے کسی رسالے کا معیار تو وہی ہوتا ہے جو اس میں چھپنے والی تحریروں کا ہوتا ہے. تو وہ تو سارا ادیبوں کا مرہون منت ہے. اور ترجمے کے سلسلے میں بھی ہمارے سارے جو دوست تھے انہوں نے بہت ہی تخلیقی دلچسپی کے ساتھ اس میں شرکت کی. اسی کی وجہ سے ہم اس طرح کی چیزیں سامنے لانے میں کامیاب ہوئے. تو یہ تو ایک طرح سے گروپ ایکٹیویٹی ہے. جی اجمل صاحب, یہ نئی نسل کے حوالے سے ہمارے جو بزرگ لکھنے والے ہیں وہ مایوس دکھائی دیتے ہیں. ان کی تحریریں اس طرح کی ہیں کہ نیا ادب پیدا نہیں ہو رہا اردو میں, نئے لکھنے والے سامنے نہیں آ رہے ہیں. آپ چونکہ اردو کا ایک بڑا رسالہ نکالتے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان میں آپ پاکستان سے ہندوستان تشریف لاتے ہیں, سفر بھی رہتا ہے, لوگوں سے ملنا بھی رہتا ہے آپ کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی نیا مطلب ادب نہیں لکھا جا رہا ہے یا لکھا جا رہا ہے؟ یہ نئی نسل سے تو ہمیشہ پرانی نسل کو شکایت تو رہتی ہے. جی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پرانی نسل بن چکے ہیں, ورنہ کیسے پتہ چلے گا. تو یہاں میں اس میور وہار میں ایک پارک میں صبح جاتا ہوں ٹہلنے کے لیے, تو وہاں RSS کی ایک شاخا لگتی ہے. تو وہاں میں کبھی بیٹھ کے بینچ پہ ان کی باتیں سنتا ہوں. ان کو ظاہر ہے دنیا سے بہت شکایت ہے کہ جو بھی کچھ ان کی عظمت تھی وہ اب نہیں رہی وغیرہ وغیرہ, جو مسلمانوں میں بھی ہے.
ان کو ایک خاص شکایت یہ ہے کہ جو نئی پیڑھی ہے وہ چرترہین ہو گئی ہے، اچھا، اس میں کوئی کیریکٹر نہیں ہے. یہ ہمیشہ جو پرانی نسل ہے وہ نئی نسل کے بارے میں اس طرح کی بدگمانیاں پھیلاتی رہتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو وہاں پھر کلاس کا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ جو ہمارے جو اردو کے بڑے اشرافیہ کے لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھائی، تو جو یعنی اردو پڑھنے کی، اردو ادب پڑھنے کی جو صلاحیت ان میں تھی وہ ان کے بچوں تک منتقل نہیں ہوئی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی پورے سماج میں بھی ایسا ہی ہوا. تو ایسا تو نہیں ہوا، اس لیے کہ جو لوگ نئے پڑھنے والے تھے وہ مطلب ہمارے رسالے کے پڑھنے والوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فرسٹ جنریشن لیڈرز ہیں، جن کے ماں باپ یا تو پڑھے لکھے نہیں تھے یا اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ کتابوں سے دلچسپی لے سکیں، اور وہ پہلی جنریشن ہے جو اپنے گھر میں کتاب لے کے آئی. تو وہ بڑے مزیدار لوگ ہیں، وہ بہت ہی ماڈرن ہیں اور ساری دنیا کے ماڈرن ادب سے دلچسپی لیتے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں ادب کی صورت میں، اور میرے خیال سے تو کہیں بھی اس طرح کی کوئی کمی نہیں. ہاں، لیکن اجمل صاحب آج کا آپ کا جو رسالہ ہے ایک طرح سے اس سے بھی تحریک ملتی ہے، اور یہ جو ماڈرن ادب ہے جس کو آپ کہتے ہیں، جو اردو میں تو صرف اشرافیہ پڑھ سکتے تھے یا لکھ سکتے تھے، اب وہ عام گھروں تک مطلب ایک طرح سے آج کے ذریعے کتابیں بھی چھپتی ہیں، تراجم بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کی رسائی وہاں تک نہیں ہو پاتی. رسائل جو ہیں وہاں تک آدمی کی ریچ ہے، رسائی ہے، آدمی آرام سے حاصل کر سکتا ہے. تو ایک طرح سے آج سے ایک تحریک بھی ملتی ہے. اور نہیں مطلب اگر اس سے کوئی ایسا تاثر ابھر رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ ادب پڑھنے لگے ہیں تو یہ تو ادب پڑھنے والے تو خیر تعداد اتنی محدود ہے، اور ہمیشہ رہی. ہاں لیکن بزرگ جو ہیں مطلب اس سے زیادہ لوگ اس سے دلچسپی لے سکتے ہیں اگر اس کے حالات مناسب ہوں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، اور اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت سارے رسالے نکلیں اس طرح کے، جس طرح کا رسالہ آپ نکال رہے ہیں، اس طرح کے اور رسائل ہندوستان اور پاکستان سے دنیا بھر سے نکلنے چاہیے. یہ بہت اہم کوشش آپ نے کی تھی جو ظاہر ہے ثمرآور ہو گئی ہے، پھل دے رہی ہے. اور ہم لوگ جو ہندوستان میں بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو انگریزی سے واقف نہیں ہیں، وہ ادب پڑھ رہے ہیں. شاید اگر آج نہیں نکلتا تو ان کے لیے یہ ادب پڑھنا، مارکیز کو پڑھنا یا میلان کندرا کو پڑھنا اتنا آسان ہوتا جتنا آج کے ذریعے آپ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے. اجمل کمال صاحب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ تھے اجمل کمال. اجمل صاحب، آپ کا شکریہ اور آپ تمام حضرات.